بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے راضی ہو جانے کی خاص نشانیاں، ایسا ہو تو سمجھو دعا قبول ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، اتنا مانگتے ہیں اللہ سے، مگر اب تک اللہ کے یہاں سے کوئی جواب نہ آ سکا، ہم بالکل ہی جانتے ہیں کہ تمہیں ایسے ہی خیال آتے ہوں گے، تو یاد رکھو جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعاؤں کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ تو سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑے ریزن ہوتے ہیں، ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتا تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھن جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکل حالات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے۔ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانیاں کیا ہیں، ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں سے راضی ہے بھی یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ باتیں یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہیں ہوتا تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو، اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پسند نہیں کرتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ، تجھے کیا چاہیے عطا کیا جائے گا۔ جانتے ہو تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے ان کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات آج اپنے پاس لکھ لو تاکہ کبھی بھول جاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکلیں آئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آئی ہے، جس میں تمہارے صبر کا اور تمہاری یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو، اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے درجے پاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نظر آتی
बल्कि तुम्हारी आखिरत भी संवार की जाती है। कितना खूबसूरत एहसास है। उस रब से मांगने का यही एहसास तो वो देखना चाहता है अपने बंदे का। तुम जानते हो अल्लाह कुन कब फरमाता है और फयकुन कब होता है। जब तुम जिंदगी के घोड़े पर सवार हो और अगर अल्लाह को बता दिया कि तुम कहाँ जाना चाहते हो तो बस फिर तुम्हें वहाँ कैसे पहुँचना है ये सोचना अब तुम्हारा मसला नहीं। परेशान मत होना, वो जानता है उसे क्या करना है, कैसे करना है। तुम बस आँख बंद करके अल्लाह जिस ओर ले जा रहा है चलते जाओ। उसे तुमसे और क्या चाहिए सिवाय तवक्कुल के। यकीन रखो जो होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि जब तुम्हारी आँख खुलेगी तो तुम वही होंगे जहाँ तुम जाना चाहते थे या फिर जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। कुरान ने एक लफ्ज़ कह दिया है कि मेरे रब को अपने प्यारे बंदों की फ्यूचर प्लानिंग खुद से फैसला करना होता है। अल्लाह किसी इंसान को ज़्यादा देर महरूम नहीं रखता। मैं आप सब लोगों के लिए मैं अल्लाह से बहुत दिल से दुआ करती हूँ कि वो तमाम मुसलमानों की जायज़ तमन्ना को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन।